بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کے محل وقوع کی اہمیت. محل وقوع سے مراد کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کے ارد گرد پائے جانے والے ممالک، ان کی اہمیت اور ان کے ساتھ تعلقات. پاکستان کے ارد گرد جو ہے دنیا کی بڑی عالمی طاقتیں موجود ہیں، اور جو ہے گرم پانیوں کی سرزمین موجود ہے. ان ممالک اور اس گرم پانیوں کی سرزمین کے دنیا بھر میں جو ہے کیا حیثیت ہے، اور ان کے درمیان میں پاکستان کی کیا جو ہے وقت ہے، اہمیت ہے، وہ بیٹا آج ہم اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے. پاکستان محل وقوع کے اعتبار سے دنیا بھر میں اہمیت کا حامل ہے. چائنا پاکستان کے شمال میں واقع ہے. چائنا ایک جو ہے معاشی اور دفاعی عالمی طاقت کے طور پر جو ہے وہ ابھر رہا ہے. اس طرح رشیا وہ بھی جو ہے ایک عالمی طاقت کے طور پر مانا جاتا ہے. پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب ہے. بحیرہ عرب جو ہے وہ گرم پانیوں کی سرزمین کہلاتا ہے، اور بحیرہ عرب کے راستے پاکستان پوری دنیا کے ساتھ جو ہے وہ ملا ہوا ہے، اور پوری دنیا کی جو تجارت ہے وہ پاکستان کے راستے جو ہے وہ چائنا، جاپان، جرمنی اور دیگر ممالک میں جو ہے وہ جاتی ہے. اس طرح پاکستان کے مشرق میں بھارت واقع ہے. بھارت بھی ایک جو ہے وہ معاشی طاقت ہے، زرعی طاقت ہے، لیکن بدقسمتی سے جو ہے دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں شروع دن سے ہی. بیٹا پاکستان کے جنوب مغرب میں جو ہے خلیج فارس سے ملحقہ مسلم ممالک آباد ہیں. خلیج فارس کس کو کہتے ہیں؟ خلیج فارس بیٹا، خلیج کہتے ہیں تنگ راستے کو. خلیج کہتے ہیں تنگ راستے کو. تو بیٹا بحیرہ عرب میں ایک خلیج ہے جس کو بے آف بنگال بھی کہتے ہیں. بحیرہ بنگال اور جو ہے بحیرہ عرب کو آپس میں یہ خلیج ملاتی ہے. سمندر میں ایک تنگ راستہ ہے. یہ تجارتی شاہراہ ہے، ایک تنگ راستہ ہے، لیکن یہاں پر سمندری جو تجارتی جہاز ہیں یہاں سے جو ہے گزرتے ہیں. یہیں سے وہ اپنا یورپ میں داخل ہوتے ہیں، اور یہی راستہ ہے وہ یورپ سے جو ہے وہ براعظم ایشیا میں داخل ہوتے ہیں. تو اس خلیج سے ملحقہ مسلم ممالک ہیں، جن میں جو ہے آپ کا آ جاتا ہے ایران، کویت، عراق، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات. یہ جو بیٹا ممالک ہیں یہ ممالک مسلم ممالک ہیں، اور یہ تیل کی پیداوار سے مالا مال ہیں، اور بیشتر مغربی ممالک اور دنیا کی صنعتی ترقی کا جو انحصار ہے وہ ان ممالک سے حاصل شدہ تیل پر ہے. پاکستان کے ان ممالک کے ساتھ اچھے تجارتی، ثقافتی اور مذہبی تعلقات ہیں، اور امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ جو ممالک ہیں یہ پاکستان کی اہمیت کو سمجھیں گے، اور ان ممالک کے ساتھ مزید جو تعلقات ہیں وہ مستحکم ہوں گے، اور جو کہ دنیا میں امن کا ایک پیغام لائیں گے. اس کے بعد بیٹا افغانستان اور وسط ایشیائی ممالک. افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے، اور افغانستان سے ملحقہ جو ہے آزاد مسلم وسط ایشیائی ریاستیں موجود ہیں، جن میں بیٹا جو ہے قازقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور کرغزستان جو ہے یہ موجود ہیں. یہ جو بیٹا ریاستیں ہیں یہ ریاستیں رقبے کے لحاظ سے تو جو ہے پاکستان سے 6 گنا بڑی ہیں، لیکن آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان سے کم ہیں. اور یہ جو ریاستیں ہیں یہ ریاستیں تیل اور دیگر قدرتی جو معدنیات ہیں ان کی دولت سے مالا مال ہیں،
اور جو ہے یہ جو ریاستیں یہ ریاستیں خشکی سے گری ہوئی ریاستیں ہیں، ان کے ارد گرد کوئی سمندر نہیں پڑتا، اور ان کو جو ہے وہ سمندر تک رسائی کے لیے، دنیا سے تجارت کے لیے پاکستان کے سرزمین سے گزر کر پاکستانی جو سمندر ہے وہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ان ممالک کے ساتھ پاکستان کے جو ہے دفاعی تجارتی جو ہے وہ تعلقات ہیں، اور اگر ان ممالک کو موٹر وے کے ذریعے پاکستان سے ملا دیا جائے تو ایک تو پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ پاکستان ان ممالک کی جو معدنیات ہیں اور تیل ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکے گا، اور ان ممالک کی جو رسائی ہے وہ موٹر وے کے ذریعے سمندر تک آسان ہو جائے گی، یہ دنیا سے تجارت کریں گے، جس کا انڈائریکٹ جو فائدہ ہوگا وہ پاکستان کو ہوگا۔ اس کے بعد بیٹا شمال میں چین واقع ہے۔ چین بیٹا ایک جو ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ چین ایک معاشی اور دفاعی طاقت کے طور پر جو ہے وہ ابھر رہا ہے، اور ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ چین کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ مثالی ہیں، دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک مضبوط رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، دونوں ممالک کے درمیان تجارتی دفاعی تعلقات موجود ہیں، اور دونوں ممالک جو ہیں وہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ چائنا نے پاکستان میں کثیر سرمایہ کاری کر رکھی ہے، جس کا جو فائدہ ہے وہ پاکستانی عوام کو لامحالہ طور پر جو ہے وہ ہونا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے چائنا کا جو تجارتی مال ہے، جو تجارتی سامان ہے، وہ بھی بحیرہ عرب سے ہوتا ہوا پاکستان کے راستے جو ہے وہ چائنا میں جاتا ہے، اور اسی تناظر میں چائنا جو ہے وہ پاکستان میں کثیر سرمایہ کاری کر رہا ہے، اور جو ہے دونوں ممالک مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ پاکستان کے مشرق میں انڈیا واقع ہے۔ انڈیا بھی ایک جو ہے وہ زرعی اور صنعتی طاقت ہے، اور پاکستان بھی ایک زرعی اور صنعتی طاقت ہے، ہمیں یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے، اور بدقسمتی سے دونوں ممالک جو ہیں وہ شروع دن سے ہی ایک دوسرے کے خلاف ہیں، تعلقات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، دونوں ممالک کے درمیان شروع دن سے جو ہے وہ جنگ کی سی کیفیت جو ہے وہ رہتی ہے، اور ان تنازعات کا، ان مسائل کا، ان خرابی تعلقات کی جو وجہ ہے وہ وجہ ہے مسئلہ کشمیر۔ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان اب تک جو ہے 4 اعلانیہ اور درجنوں جو ہے وہ غیر اعلانیہ جنگیں ہو چکی ہیں، اور انہی تعلقات کی کشیدگی نے نہ صرف دونوں ممالک کی ترقی کو روکا ہوا ہے، بلکہ اس خطے کے لیے جو ہے وہ خطرات اور مسائل پیدا کر رکھے ہیں۔ اگر دونوں ممالک کے درمیان مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے تو نہ صرف یہ دونوں ممالک خوشحال ہوں گے، بلکہ یہ خطہ بھی جو ہے یہ پروان چڑھے گا، اور پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا لیکچر۔ ہم نے آج جو ہے پاکستان کے محل وقوع کی اہمیت کو پڑھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے کن ممالک کے ساتھ کیسے تعلقات، یہ ایک سرسری جائزہ تھا، تاکہ ہمیں جو ہے اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ پاکستان کے ہمسایہ ممالک میں جو واقع پاکستان کے ہمسایہ میں جو واقع ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے کن بنیادوں پر تعلقات استوار ہیں۔ بیٹا آپ نے اس لیکچر کو غور سے سننا ہے، اس میں شارٹ کوسچن ہے۔ سب سے پہلے خلیج فارس سے ملحقہ مسلم ممالک کے نام، یہ آپ نے نام لکھ دینے ہیں۔ وسط ایشیائی ممالک کے نام، یہ آپ نے بیٹا لکھ دینے ہیں، اور جو ہے یہ چائنا کی اہمیت بھی ایک شارٹ کوسچن کے طور پر آ جاتا ہوتا ہے۔ بیٹا آج کے لیے اتنا ہی، اگر کوئی اس لیکچر کے متعلق سوال ہے تو وہ آپ گروپ میں یا جو ہے وہ کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ دیٹس آل۔ اللہ حافظ۔